میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ میرے اس بلاگ کی وجہ پچھلے دنوں پیش آنے والے مسلسل 2 دن میں 2 واقعات بنے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ ایک بچے کے سامنے اس کے باپ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اور دوسرا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ راولپنڈی میں پیش آیا کہ جہاں پہ ایک ہی خاندان کے کم و بیش 10 افراد کو گولیوں کا نشانہ بنا کے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ آپ سوال یہ کریں گے کہ ایسے واقعات ہمارے ارد گرد روزانہ کی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں، تو بطور خاص ان واقعات کو زیر بحث لانے کا مقصد اور مطمع نظر کیا ہے؟ ہم اکثر اسلامی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ غزوات میں اور دیگر اسلامی جنگوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن غزوات میں خود حصہ لیا اور ان کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی جتنی اسلامی جنگیں تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں، وہاں پہ ایک اخلاقی لحاظ سے ہمیں دشمنوں کے حوالے سے ایک رد عمل نظر آتا ہے، ایک حسن سلوک نظر آتا ہے کہ حکم یہ ہے کہ کسی بھی جنگ کے اندر بزرگوں، عورتوں اور بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس حوالے سے اسلامی تاریخ میں کئی مثالیں موجود ہیں کہ بطور خاص یہ توجہ دی جاتی تھی جنگوں کے دوران کہ نہ تو بزرگوں کو کوئی نقصان پہنچے، نہ عورتوں کو کوئی گزند پہنچے، نہ بچوں کو کوئی گزند پہنچے، اور حتیٰ کہ مریضوں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ ان دونوں واقعات کو زیر بحث لانے کا مقصد اور مطمع نظر آج صرف یہ ٹھہرا ہے کہ دونوں واقعات میں ہمیں اخلاقی پستگی انتہائی حد تک نظر آئی۔ ہمارا معاشرہ عروج کی منازل طے کرنے کے بجائے تنزلی کے زینے کیسے گہرائی کی طرف اترتا جا رہا ہے، اس کے لیے عرض صرف اتنا کرتا چلوں کہ پہلے واقعے میں ایک چھوٹے سے 5 سے 6 سال کے بچے کے سامنے اس کے والد کو گولیاں ماری گئیں اور ان کو موت کی نیند سلا دیا گیا، جبکہ دوسرے واقعے میں راولپنڈی کے یہ دونوں واقعے ہیں، اور دوسرے واقعے میں جہاں پہ ایک ہی خاندان کے 10 افراد کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ افسوسناک پہلو یہ تھا کہ بزرگ خواتین کے ساتھ ساتھ کم عمر بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کم عمر بچوں کو بھی گولیاں لگیں، بزرگ خواتین، سفید بالوں والی خواتین کو بھی گولیاں لگیں۔ ہم واقعات اکثر معاشرے میں سنتے ہیں کہ بدلے کی آگ میں اس طرح ہم اندھے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ ہم اخبارات میں اور ٹی وی چینلز پہ سلائیڈ دیکھتے ہیں اور اپنا دھیان دوسری طرف کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس پہ بحث کرنا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن ایک لمحہ آپ سوچئے کہ ہمارا معاشرہ تنزلی کی اس سطح تک گر چکا ہے کہ ہمارے سامنے اگر بچہ یا بوڑھی خواتین بھی آئیں تو ہم ان کو گولیوں سے چھلنی کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ایک لمحہ کے لیے میں گولیاں مارنے والوں کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ جی ہاں، گولیاں مارنے والے بھی قصوروار اس لیے نہیں ہیں کہ ایسے واقعات میں قصوروار ہم خود ہیں، ہمارا پورا معاشرہ، جس معاشرے کی اکائیاں ہم ہیں، وہ معاشرہ قصوروار ہے کہ ہم معاشرے کو کس حد تک لے گئے ہیں کہ ہم نہ بچوں جن کو ہماری شفقت کی ضرورت ہے ان کو گولیوں سے بچا رہے ہیں، نہ بزرگ خواتین جن کے بارے میں اسلام میں احکامات موجود ہیں، اسلامی تعلیمات موجود ہیں کہ بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ہم ان کو بھی گولیوں سے چھلنی کر رہے ہیں۔ بدلے کی آگ اپنی جگہ، لیکن ہمارا معاشرہ اخلاقی لحاظ سے تنزل پذیری کا جس کا شکار ہے، اس کی جانب توجہ دینا نہ صرف ہمارے حکومتی ارباب اختیار کا کام ہے، بلکہ اس حوالے سے بطور معاشرے کی اکائی ہر فرد کا انفرادی فرض ہے کہ وہ اس حوالے سے کوشش کرے اور اس حوالے سے معاشرے میں پھیلی ان ناسوروں کی طرف توجہ دے تاکہ ان کو معاشرے سے نہ صرف اکھاڑ پھینکا جائے بلکہ اس معاشرے کی تعمیر کا کوئی پہلو ایسا نکالا جا سکے کہ جہاں پہ ہم اسلامی تعلیمات کے خلاف ایسا کوئی کام نہ کریں اور ہم معاشرتی اقدار کو مثبت طریقے سے پروان چڑھائیں، نہ کہ ایسے منفی رویے ہمیں آئے دن دیکھنے کو ملے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم معاشرے میں ایسے معاشرتی مسائل پہ بحث کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے آج خبر پڑھی کہ ایک ہی خاندان کے 10 افراد بشمول بزرگ خواتین اور چھوٹے بچوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ ہم 2 دن اس پہ بات کریں گے، تیسرے دن ہم زندگی کے معمولات میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہم جب تک ان معمولات پہ، ان حادثات پہ، ان واقعات پہ، بدلے کے ان آگ کے لمحات پہ اگر بات نہیں کریں گے اور معاشرے میں مباحثے کی روایت نہیں ڈالیں گے
تو آج اگر خاندان کے 10 افراد وہاں پہ نشانہ بنے ہیں تو کل کو باری ہماری بھی آ سکتی ہے۔ ہمیں آج نہیں تو کل اس بارے میں بہرحال سوچنا ہوگا کہ ہم معاشرے کو مثبت روش پہ پروان چڑھانے کے لیے انفرادی سطح پہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم انفرادی سطح پہ کردار ادا کرنا شروع کریں گے تو وہ اجتماعی کردار بن کے ہمارے معاشرے کی فلاح میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے، اس کو پسند کیجیے گا، اس پہ رائے دیجیے، اس کو شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔